السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ یور ٹیچر سر علی رضا۔ آج ہم پڑھیں گے مضمون اردو ہے کلاس نحو کا سبق ہے سبق نمبر 1 ہجرت نبوی، جو کہ لکھا ہوا ہے مولانا شبلی نعمانی نے۔ خلاصہ ہے جی سبق ہجرت نبوی ان کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے دوران تبلیغ مکہ میں پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے اور ہجرت کے اسباب و واقعات بیان کیے ہیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچ چکے تھے۔ تبلیغ اسلام کے لیے مکہ میں پیش آنے والی مشکلات اور اہل مکہ کے سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ حالانکہ قریش نے مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا، خداوند کریم کی طرف سے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور کل صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر لیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکلے اور کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار سور میں پناہ لی۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کو بستر پر پا کر بہت برہم ہوئے اور کچھ دیر حضرت علی کو حرم میں محبوس رکھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے۔ حضرت ابوبکر کا بیٹا عبداللہ آ کر مکہ والوں کی منصوبہ بندی سے آگاہ کرتا رہا۔ حضرت ابوبکر کا غلام روزانہ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دے جاتا، جبکہ ابن ہشام کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے کر آتی۔ کفار آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک آ پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ فوراً آیت نازل ہوئی اور آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دے دیا کہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن حجشم انعام کی لالچ میں نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے ان پر حملہ کرنے کا شگون معلوم کرنے کے لیے فال نکالی جو صحیح نہ نکلی، لیکن پھر بھی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اس واقعہ نے اس کی ہمت پست کر دی۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امن کی تحریر لکھ دینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان عمل لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ ہر روز صبح سویرے شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور وقت دوپہر مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان پر پکارا، اہل عرب، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔